السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایم اے فرسٹ ایئر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ترجمہ نگاری کے تعلق سے آپ کو کہنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ محترم دوستو، ترجمہ پہلا جو اکائی ہے ترجمے کے تعلق سے، ترجمہ کیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ اب اکائی کے اجزاء میں مقصد، تمہید، ترجمے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، ترجمے کے مقاصد و اہداف کیا ہے، ترجمے کی مختصر تاریخ کیا ہے، چند اہم مترجمین، ترجمے کے وجود میں آنے کے اسباب و عوامل، ترجمہ نگاری افادیت کی اہمیت اور اقتصادی نتائج کیا ہے، اور نمونوں کے امتحانی سوالات کیا ہیں، اور مطالعے کے لیے معاون کتابیں کیا ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ترجمہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس اکائی کو پڑھنے کے بعد طلباء میں کیا ہوں گا، فن ترجمے سے متعارف ہوں گے، انہیں اس کی بنیادی خط و خال کا علم ہوں گا کہ ترجمہ کس طرح کرنا ہے کیا نہیں، اور وہ ترجمے کے آغاز، عہد بعہد، اس کے ارتقاء کی مختصر تاریخ سے واقف ہوں گے۔ وہ ترجمہ نگاری کی ضرورت، اس کے محرکات اور اسباب کی جانکاری حاصل کریں گے۔ موجودہ دور میں ترجمہ نگاری کی اہمیت اور اس کی ضرورت ان پر واضح ہو جائے گی۔ ترجمہ کسی بھی زبان کی ترقی کا اہم ذریعہ ہے۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے زبانیں اپنے ذخیرے میں اضافہ کرتی ہیں اور دوسری زبانوں میں پائے جانے والے علوم و فنون سے اپنا دامن بھرتی ہے۔ ترجمے نے انسانی تمدن کی ترقی اور بنیادی کردار ادا کیا ہے، کیونکہ یہی وہ کھڑکی ہے جس کے ذریعے ہم دوسری قوموں اور تہذیبوں کے اندر جھانک سکتے ہیں اور اسے تہذیبی، علمی و ثقافتی تبادلہ کر سکتے ہیں۔ ترجمہ انسان کی تہذیبی، سماجی، ثقافتی، لسانی، فکری، حتیٰ کہ مذہبی ترقی کے لیے بھی ناگزیر ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے اپنا مدعا اور معافی ضمیر بیان نہیں کر پائے گا تو کیسے اگلا قدم اٹھانے میں کامیاب ہوگا۔ چنانچہ ابتدائی ادوار کے لوگ اشاروں کے ذریعے زبان میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے تھے، اور پھر مزید ترقی کرتے ہوئے کچھ مخصوص اقسام کی آوازیں بھی وضع کر لیں، جو آگے چل کر زبانوں کی شکل میں اختیار کر گئی۔ ان زبانوں کی مدد سے وہ سماجی رشتے قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ جب انہوں نے زبان وضع کر لی تو پھر یہ بھی سوچا کہ اپنی زبان سے ناشنا دوسرے لوگوں کو بھی اپنا معافی ضمیر سنانا چاہیے، اس کے اسرار، رموز اور آگاہ کرنا تمام چیزیں ہیں۔ آئیے ہم ترجمے کے لغوی معنی کیا ہے اس کے تعلق سے سوچیں گے کہ ترجمہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی ہیں عربی کی قدیم لغت مختار الصحاح میں لکھا ہے تفسیر الکلام بلسان آخر، یعنی ترجمہ دوسری زبان میں کلام کی تشریح کرنے کا نام ہے۔ لسان العرب کا لکھا ہے الترجمان المفسر، ترجمان وہ شخص ہے جو تشریح کرتا ہے۔ انگریزی زبان میں ترجمے کے لیے لفظ ٹرانسلیشن استعمال ہوتا ہے۔ مختلف انگریزی لغات میں بھی ترجمے تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں مذکور ہے کہ turn word the sentence book etc. from the language into the another. The English word translation divided from the Latin word transo is the come from the trans across for the carry to belong the transitio and carrying across the beginning across in the case of text one language to another. انگریزی لفظ ٹرانسلیشن لاطینی زبان ٹرانسیشنو سے لیا گیا ہے، ٹرانس عبور کرنا اور فس کے لے جانا، لہٰذا ٹرانسلیشن کے معنی ہوئے کسی چیز کو لے کر کسی راستے کو عبور کرنا، اور اگر یہ لفظ عبارت کے سیاق میں استعمال کیا جائے تو اس کے معنی الفاظ کو ایک زبان سے دوسری زبان منتقل کرنا ہوگا۔ اصطلاحی تعریف میں اگر دیکھتے ہیں، اصطلاحی طور پر ترجمے کی تعریف مختلف ماہرین نے مختلف الفاظ میں کی ہے۔ ایک زبان میں بیان کی ہوئی عبارت کو دوسری زبان میں منتقل کرنا، کسی مضمون کو ایک زبان سے دوسری زبان منتقل کرنا، کسی کی زندگی کا مرقع کھینچنا یا خاکہ پیش کرنا،
ایک زبان میں بیان کیا ہوا کلام دوسری زبان میں پیش کرنا۔ مذکورہ بالا تمام تعریفوں کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا ترجمہ صرف ایک زبان کی مجرد اور الفاظ کو دوسری زبان میں ان الفاظ کے مقابل پائے جانے والے الفاظ میں منتقل کرنا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عبارت کے مفہوم اور متکلم مقصود کو بھی مطلوبہ زبان میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ ترجمے کے دوران استعمال ہونے والی اصل زبان کو ماخذ زبان سورس لینگویج اور اس کے متن کو ماخذ متن سورس ٹیکسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جس زبان میں ترجمہ کرنا ہو اسے مطلوبہ زبان ٹارگٹ لینگویج اور اس کے ترجمے کو مطلوبہ متن ٹارگٹ ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ مقاصد و اہداف بھی ہے کہ ترجمے کا مقصد مختلف قوموں اور زبانوں کے بولنے والوں کے درمیان معلومات اور افکار کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح اس ایک زبان کے بولنے والے دوسری زبان کے بولنے والوں کی مختلف میدانوں میں پائی جانے والی علمی اور ترقیوں کا افکار اور خیالات معلومات ذخیروں سے واقف ہو سکے۔ ترجمے کے ذریعے نہ صرف ذریعے اپنے ادب کو دوسری علوم و فنون سے وسعت دی جاتی ہے، بلکہ دوسری قوموں کی تہذیب و تمدن ادب سے واقفیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ترجمہ ہر دور کی اہم ضرورت ہے، اگرچہ یہ مشکل فن مانا جاتا ہے، مگر ترجمے کے بغیر کسی ادب میں نہ تو دوسرے ادب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ادب میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ترجمے کے فن کو عام طور پر دو صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک تو اپنی زبان کے ادب کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا، دوسرا ہے دوسری زبان کے ادب کو اپنی زبان میں منتقل کرنا۔ تو علم فن کیا ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترجمہ علم ہے یا فن؟ اس سلسلے مختلف آرا پائی ہوئی ہے۔ کلے نے ترجمے کو ادب سے متعلق مانا ہے، نہ کہ فن سے۔ ترجمے کے لیے ادبی ذوق کا لغوی صلاحیت کے مقابلے میں فوقیت دی گئی ہے۔ ترجمے اپنے مدون و اصول اور ضوابط کے ساتھ فن ہے، اور ترجمہ مترجم کے ذوق و فکر و ترجمانی کرتا ہوا ادب ہے۔ ترجمہ موجودہ دور کے اعتبار سے علمی پیشہ ہے، اور مختصر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ترجمے کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی علم کی تاریخ قدیم ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں مختلف اسباب وجوہات کی بنا پر ترجمے ضروری پڑتی ہے۔ یوں تو تاریخ ہر دور کے کسی نہ کسی فن اور کوئی نہ کوئی تہذیب و تمدن کا عروج حاصل کیا ہے۔ اس کے برخلاف بعض وہ تہذیب ہیں جنہوں نے اپنی تہذیب و ثقافت، علم و فن، نظریات، افکار کو اگلے زمانوں کے لیے محفوظ رکھنے کا انتظام کیا ہے، جس کی بنا پر آج بھی دنیا اس کے کسی نہ کسی شکل میں مستفید ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں نمایاں طور پر یونانی اور ہندوستانی تہذیبوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان علاقوں نے اپنی عروج میں فلسفہ، طب، ریاضی، ہندسہ اور نجوم دیگر علوم میں نمایاں پیش رفت کیا ہے، اپنی علمی آثار کو مدون کیا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں ابو جعفر نے کیا کیا، اور خلیفہ ہارون رشید۔ مسلمانوں کی علمی تہذیبی تاریخ ہارون رشید کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس نے صرف اپنے دربار میں علماء حکماء کو جمع کیا، بلکہ اس نے ان کی صلاحیتوں سے صحیح استفادہ کرنے اور انہیں ایک چھت کے تلے جمع کرنے کے لیے دارالخلافہ بغداد میں بیت الحکومت۔ تو یونانی تاثرات بھی ہے، ہندوستانی تاثرات، اس میں کیا ہے؟ چینہ مترجمین کے نام ہیں، اور ترجمے کے وجود میں آنے والے اسباب و عامل کیا ہے، اور ترجمہ نگاری کی افادیت و اہمیت اس کی کیا ہے، اقتصادی نتائج کے طور پہ بھی کئی سوالات۔ نیکسٹ ہم اگلی کلاس میں وہ ایگزام میں اس تعلق سے کیا سوالات آتے ہیں، ترجمے کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے، ترجمے کے تعلق علم سے ہے یا فن سے، اور اس سلسلے میں پائی جانے والی مختلف آراء کو بیان کریں، اور عہد نبوی کے خلافت راشدہ میں انجام پائی جانے والی ترجمے کی کوششوں کو بیان کرنا ہے، اور چند مشہور مترجمین کے بارے میں نوٹ لکھنا ہے، تعریف کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، اور معتقدین کے دور میں بھی تعریف کا استعمال ہوا ہے یا نہیں۔ تو آج میری جو بھی کلاس تھی آج کی ترجمے کے تعلق سے پہلی جو اکائی تھی، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئندہ ہم کلاس میں دوسری اکائی لے کر آئیں گے، ترجمہ نگاری کی بنیادی اصول کیا ہے، اس کے اہم فوائد کیا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔